بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا اسی کریم نے تمہارے لیے زمین میں راہیں بنا دی ہیں. فامشوا فی مناکبہا، چلو ان راستوں کو استعمال کرو. یعنی زمین میں سارے وسائل اس قادر مطلق نے پیدا کیے ہیں. تم راہیں بناتے ہو، شہروں میں سفر کرتے ہو، روزی پیدا کرتے ہو، رزق پیدا کرتے ہو، اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے ہو. تو یہ سارے وسائل اور ذرائع کسی نے پیدا کیے ہیں تو موجود ہیں. پھر تم ان میں کیوں کھو جاتے ہو؟ اس نے تمہیں استعمال کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. فامشوا فی مناکبہا، ان راستوں پہ چلو، یعنی ان وسائل کو، ان ذرائع کو استعمال کرو. انسانیت کے لیے نئی نئی مفید ایجادات کرو، کاروبار کے نئے نئے ذرائع دریافت کرو، دولت کماؤ، عزت کماؤ، شہرت کماؤ، لیکن اس حد کے اندر رہتے ہوئے جو اس مالک نے مقرر کی ہے، تاکہ اس کا شکر بھی ادا ہوتا رہے. اور پھر وإلیہ النشور، پھر تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. جتنی نعمتیں استعمال کرتے ہو ان کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، اس قاعدے کے مطابق حاصل کرتے ہو یا نہیں، حلال رزق حاصل کرتے ہو یا ناجائز ذرائع، حرام ذرائع استعمال کرتے ہو، ممنوع ذرائع استعمال کرتے ہو، سیدھی راہوں پہ چلتے ہو یا ٹیڑھے میڑے ہوتے ہو، مزدوری کر کے کماتے ہو یا چوری ڈاکے سے کماتے ہو، رشوت لیتے ہو یا دیانتداری سے کام کر کے رزق حاصل کرتے ہو. اس کی جواب طلبی ہوگی، تمہیں اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. الیہ النشور، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو انہی ذرائع اور وسائل میں کھو کر اس پیدا کرنے والے اور ذرائع اور وسائل اور عقل اور شعور اور ان کو استعمال کرنے کے سلیقے سکھانے والے کو مت بھول جاؤ. آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فإذا هي تمور. کیا تم تب مانو گے کہ جس کا اقتدار و اختیار آسمانوں پر بھی ہے؟ یعنی زمین پر تو چھوٹی چھوٹی حکومتیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہر طرح کے بادشاہ، امیر اس بات کے دعوے دار کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے. ایک فرد سے لے کر ایک ملک کے حکمران تک
ہر شخص اپنی کسی نہ کسی چیز کا دعوے دار ہے. یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ رستہ میرا ہے، یہ کنواں میرا ہے، میری بات مانی جائے، میرا حکم چلایا جائے. تو زمین پر تو کئی دعوے دار ہیں حکومت کے، لیکن اس کی سلطنت صرف زمینوں پر نہیں، آسمان کائنات کا ہر ذرہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے. کبھی کسی نے آسمانوں پر بادشاہت کا دعویٰ تو نہیں کیا. اور وہ مالک جس کی حکومت ساری کائنات پر ہے، آسمانوں پر بھی ہے. زمین پر تو دعوے دار ہیں، خدائی دعوے دار بھی ہیں، بادشاہت کے دعوے دار بھی ہیں، اقتدار. آسمانوں پر تو آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری حکومت ہے، اس کی تو وہاں بھی ہے. تو تم تب مانو گے کہ وہ تمہیں زمین میں ہی دھنسا دے، غرق کر دے، اور زمین تھر تھرانے لگے، زلزلے آئیں، زمین پھٹ جائے، شہروں کے شہر ان میں غرق ہو جائیں، تب مانو گے. زمین تم کو کیوں اٹھائے ہوئے ہے؟ کیوں تمہارے لیے وہ ایک میدان بن گئی ہے؟ حالانکہ وہ بیض بھی ہے اور ایک میدان ہے. جہاں جاتے ہو سیدھی میدان کی طرح نظر آتی ہے، تو کہتے ہو ہے بیض بھی. تو اگر زمین پھٹ جائے، وہ تمہیں اس میں دھنسا دے، فہی تمور، وہ تھر تھرانے لگے، زلزلے آ جائیں. ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، اور تب ایمان لاؤ گے کہ وہ مالک کائنات جس کا ارض و سما پہ تصرف ہے، وہ تم پر کوئی تیز ہوا بھیج دے. یعنی جو وسائل اور ذرائع زندگی کا سبب ہے. انسانی بود و باش کی بنیاد زمین پر ہے، انسانی زندگی زمین پر ہے. اگر زمین ہی پھٹ جائے یا لرزنے لگ جائے، زلزلے آ جائیں، تم کیا کر لو گے؟ یا زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوا ہے. چند منٹ کسی کی سانس روک دو تو مر جائے گا. چند منٹ کسی کو ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں ہوا نہیں ہے، کوئی ایسا کمرہ بنا دو تو وہ مر جائے گا. ذریعہ حیات ہے سب سے بڑا. کھانے کے بغیر کئی دن بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر کئی روز تک زندہ رہ سکتے ہیں، ہوا کے بغیر چند لمحے نہیں رہ سکتے. اگر وہی ہوا وہ موت کا سبب بنا دے، اسی کو آندھیوں اور طوفانوں کی شکل دے دے، جو پہلی قوموں میں زمین میں بھی دھنسائی گئیں، شہروں کے شہر غرق ہو گئے، پانی میں سمندر میں شہروں کے شہر غرق ہو گئے، سمندر چڑھ دوڑا، اور آج بھی نیچے سے برآمد ہو رہی ہیں پرانی بستیاں. اسی طرح ہوا میں وہ تیزی بھر دے کہ وہ تمہارے لیے طوفان بن جائے، جس طرح بعض قوموں پر آئی، تو پھر مانو گے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اس کی ذات کا کتنا حیا، لحاظ، ادب، احترام، اطاعت کرنی چاہیے. اور یہ پہلی قوموں پر ہوا. قوموں کی قومیں غرق ہو گئیں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے. بادلوں سے پانی کی جگہ آگ برسی، پتھر برسے، زمینیں الٹ دی گئیں. بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجتماعی عذاب اللہ نے ختم کر دیا. یہ شان رسالت ہے کہ زمین پہ قدم رکھا تو ساری زمین سجدہ گاہ بن گئی، مسجد بن گئی. آسمان کے نیچے حضور کے وجود کا ظہور ہوا، آپ مبعوث ہوئے، آپ کو نبوت عطا ہوئی، تو آسمانوں سے اجتماعی عذاب کا نزول رک گیا. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اگر ملکوں کے ملک غرق نہیں ہوتے تو شہر غرق ہو جاتے ہیں. زلزلے یہاں بھی آتے ہیں، زلزلے دنیا کی سپر پاور کے ملکوں میں بھی آتے ہیں.
سڑکیں نہروں اور دریاؤں میں بدل جاتی ہیں، زمین پھٹ جاتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ ذرا انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھو، تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی عظمت کا انکار کیا اور کفر کیا، ان پر کتنی سخت گرفت آئی، کیا کیا عذاب اس دار دنیا میں ان پہ وارد ہوئے، آخرت کی بات تو اس سے بہت زیادہ شدید ہے۔ تمہیں ناز ہے بڑا، تم نے ایجادات کر لیں، تم ہوائی جہازوں پہ اڑتے پھرتے ہو، تم نے راکٹ ایجاد کر لی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اولم یروا الی الطیر، تم پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو، چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے لے کر شاہین تک، فوقہم صفات و یکبدن، وہ تمہاری تو ایک مشین ایک طرح کی بنائی، اب اس قاعدے کے مطابق اسے اڑنا ہے، ذرا سا پر ٹیڑھا ہو جائے گر جائے گی، ذرا سا انجن بند ہو جائے گر جائے گی، ذرا سا راڈار کام چھوڑ دے راستہ بھول جائے گی۔ تم چھوٹے چھوٹے پرندوں کو دیکھو، نہ راہیں بھولتے ہیں نہ تھکتے ہیں، پر پھیلائے بھی رکھتے ہیں، پر سمیٹ بھی لیتے ہیں اور ہوا میں تیرتے چلے جاتے ہیں۔ کہاں سے وہ سائبیریا سے پرندے چلتے ہیں اور جنوب تک سارے بر صغیر میں آ جاتے ہیں، کتنا فاصلہ ہے، وہاں سے اڑتے ہیں یہاں تک چلے جاتے ہیں، یہاں سے واپس جانا شروع کر دیتے ہیں، اور عجیب بات ہے، نہ وہ راہ بھولتے ہیں نہ سمت بھولتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ زمین میں برقیاتی لہریں ہوتی ہیں، وہ وہاں سے چلتے ہیں تو ان برقی لہروں کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں، وہ انہیں یہاں تک پہنچا دیتی، یہاں سے اڑتے ہیں تو وہ کتنی بلندیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، انہیں زمین کی برقی لہریں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس طرح ہوائی جہازوں کے راستے متعین ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، جہاز کا آلہ پڑ رہا ہوتا ہے کہ اس راستے پر ہے یا اس سے دائیں بائیں ہو گئے، وہ زمین سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، زمین ان کا راڈار ہے۔ جہاز میں آپ کے شیشے بند ہوتے ہیں، اگر ایک شیشہ کھل جائے تو ہوا اندر کی چیزیں باہر اور باہر کی اندر جہاز کو گرا دے۔ کوئی انہوں نے اینک نہیں پہنی، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، کتنی رفتار سے جا رہے ہیں، انہیں نیچے زمین سے برقیاتی لہریں بھی نظر آ رہی ہیں۔ شکاری پرندوں کو دیکھ لیں، کتنی بلندی سے شکار کو دیکھتے۔ میں نے جانوروں کی اس تحقیقات پر ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ ایک ہی بات آپ کو بتا دوں کہ وہ گدھ کا دکھا رہے تھے کہ وہ اتنی بلندی پہ اڑ رہا ہوتا ہے جہاں سے 50 میل کا دائرہ اس کی زیر نظر ہوتا ہے، زمین پر کو ذرا سی حرکت ہوتی ہے تو وہ فوکس کرتا ہے اور 1 انچ تک کی چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے دیکھ لیتا، جس طرح ہم دوربین میں فوکس کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں فوکس، تو 1 انچ کی اتنی سی چیز حرکت کرے تو اسے فوکس کرتا ہے، اسے اتنی بڑی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی مردار بال پڑا ہوتا ہے تو گدھ فوراً جمع ہو جاتے ہیں، کون بتاتا ہے انہیں؟ وہ ان بلندیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ابھی تک انسان تو ایجاد نہیں کر سکا۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو یہ قوت پرواز کون دیتا ہے، کون فضاؤں میں تھامتا ہے انہیں سوائے اس بہت زیادہ رحم کرنے والے کے۔
انہ بکل شیء بصیر، ہر چیز اس کی نگاہ پاک میں ہے، وہ ہر شے کو ہمہ وقت ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ امن ذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ پھر جب تم اللہ سے بگاڑ لیتے ہو، اس کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو اگر اس کی گرفت آ جائے تو کوئی ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے؟ کوئی ہے جو تمہارا معاون و مددگار ہو؟ ایک مچھر نے ڈینگی پھیلا دی اور تم مرنے لگ گئے، کسی قابل نہیں ہو، بڑے بڑے گراں ڈیل جوان موت کی وادی میں اتار دیے۔ کوئی ہلکی سی چیز فضا میں آ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا جرثومہ آ جاتا ہے، کتنے لوگوں کو موت کی وادی میں لے جاتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ اگر وہ عذاب بھیج دے تو کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ فرمایا اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والے کافر کسے کہتے ہیں؟ جو عظمت الہی کا، احکام الہی کا، رسالت کا، کتاب کا انکار، آخرت کا، ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ آج کل تو ایک نیا فلسفہ آ گیا ہے، آج کے ہمارے دانشور کہتے ہیں کافر صرف وہ تھے جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بعد میں آنے والے کافر نہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں جی؟ یہ نان مسلم ہے، غیر مسلم۔ غیر مسلم تو اسلام اور کفر ہی تو دو چیزیں ہیں، مسلمان نہیں ہے تو کافر ہوگا، ایک تو ہوگا دو میں سے۔ قرآن کریم نے دو ہی قومیں بتائی ہیں، منکم من یؤمن، تم میں کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، منکم کفار، تم میں سے کافر بھی ہیں۔ دو قومیں ہیں، اگر مومن نہیں ہے تو کافر ہے۔ آج بھی ضروریات دین کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسا عہد نبوی میں تھا۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبوت ختم نہیں ہوگی، آج بھی آپ ہی کی نبوت ہے۔ وفیکم رسول، تم میں تمہارا نبی اپنی نبوت کے ساتھ موجود ہے۔ نبوت آج بھی وہی ہے، شان رسالت آج بھی وہی ہے، اور اللہ کے احکام آج بھی وہی ہیں، اللہ کی کتاب آج بھی وہی ہے۔ آج بھی ضروریات دین کا منکر کافر ہے۔ انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، مومن یا کافر۔ مومنوں میں بعض بہت اچھے ہیں، بعض عام آدمی ہیں، اسی طرح کافروں میں بعض ڈٹ کر کافر ہیں، بعض منافق ہیں، لیکن دو ہی بنیادی تقسیمیں ہیں۔ تو فرمایا ان کافروں کو دھوکہ لگ رہا ہے، یہ غلطی کھا رہے ہیں، یہ بھول کر رہے ہیں۔ امن ذا الذی یرزقکم نمسک رزقا، جس روزی کے لیے تم اللہ کو بھولے پھرتے ہو، جو دولت جمع کرنے کے لیے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے ہو، اگر وہ تمہیں نہ کھانے دے، روک دے، تو کیا کر لو؟ اربوں جمع کر لیتے ہو، وہ ایک چھوٹی سی بیماری شوگر کی بھیج دیتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تم میٹھا نہیں کھا سکتے، میٹھا فروٹ بھی مت کھاؤ، گندم سے بھی پرہیز کرو، چاول میں بھی شوگر ہے، فلاں بھی فلاں بھی، تم کروڑوں روپے رکھ کے بیٹھے رہتے ہو، کوئی چیز کھا نہیں سکتے۔ اگر وہ تمہارا رزق بند کر دے تو کیا کر لو گے؟ بل لجوا فی عتب و نفور، یہ سرکشی میں پھنسے ہوئے ہیں، احکام الہی سے سرکشی، یعنی تکبر، ایک اکڑ، میں ہوں، یہ سرکشی ہے، میں نہیں وہ ہے، اس کی اطاعت کرنی۔ اور سرکشی کیا ہے؟ یہ ایک نفرت پیدا کر دیتی ہے، کسی کافر کو محبت نصیب نہیں ہوتی، سب ایک دوسرے سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ سے محروم ہوتے ہیں تو برائی کی خصوصیت ہے کہ وہ محبت پیدا نہیں کرتی، آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتی۔
دین کی خصوصیت ہے کہ وہ محبتیں پیدا کر دیتا. کنتم عادان فالف بین قلوبکم، اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے نبی نے تم میں محبت پیدا کر دی. نور ایمان اطاعت الہی محبت پیدا کرتی ہے. نفرت گناہ سے پیدا ہوتی ہے، کفر سے ساری ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، روزانہ قتل کرتے ہیں، مساجد میں الجھ پڑتے ہیں، یہ نیکی کی دلیل نہیں ہے. جو بندہ بھی دوسروں سے نفرت کرتا ہے یہ کسی گناہ کی سزا ہے. فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ مِن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کفر ایسا ہے جیسا کوئی الٹا ہو کر سر کے بل چلنا شروع کر دے. وہ ٹھیک کر رہا ہے جب جو سیدھا انسانوں کی طرح صحیح راستے پہ جا رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. خود فیصلہ کرو. یعنی انسانی زندگی الٹ جاتی ہے. جو چیزیں آرام کے لیے ہیں وہ تکلیف دہ بن جاتی ہیں. جو حالات سکون کے لیے ہیں وہ ان میں نفرت بھر دی جاتی ہے. دنیا داروں کو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کے بیٹے سے کوئی سلام لے لے تو باپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے بڑا جان لیا. یہ ہمارے پاکستان کے ایک معروف پیر صاحب تھے، بہت بڑے بین الاقوامی شہرت کے حامل. تو میری ان سے ملاقات رہتی تھی تو ان کے ایک خاص بندے نے مجھے بتایا کہ کبھی بھول کر ان کے بیٹے سے السلام علیکم نہ کریں. میں نے کیوں؟ اس نے کہا پیر صاحب پھر آپ سے ملنا چھوڑ دیں گے کہ میری شان میں فرق آ گیا، میرے بیٹے کو میرے برابر کریے. نفرتوں کی انتہا ہے. اگر یہ حال پیروں کا ہے تو مریدوں میں کتنی نفرتیں ہوں گی. اور ان نفرتوں کا روز اظہار ہوتا ہے. بات بات پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، معمولی بات پہ گولی چل جاتی ہے، بندے مارے جاتے ہیں. دہشت گرد تنظیمیں بن گئی ہیں جو خود کو جنت میں لے جا رہی ہیں. دعویٰ جنت میں جانے کا ایک کمال ہے. ظلم کا راستہ جہنم کو جاتا ہے، جنت کو نہیں. تو جو الٹا چل رہا ہے، زندگی اس نے الٹ دی ہے. جیسے سر کے بل چل رہا ہے، حلال کی جگہ حرام کھا رہا ہے، سچ کی جگہ جھوٹ بول رہا ہے، محبت کی جگہ نفرت کر رہا ہے. وہ صحیح راستے پر ہے، اس کے ساتھ چلو گے. یا جو سیدھا سیدھا محبتیں بانٹ رہا ہے، دعوت الحق دے رہا ہے، خود حق پر قائم ہے، آرام دہ خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، وہ سیدھا راستے وہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اس کی عظمت کا خیال کرو. اس نے تمہیں پیدا فرمایا، اس نے تمہیں قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، اور ایک لطیف ربانی دل کی گہرائیوں میں رکھ دیا. افئدہ، انتہائی قلب. انگریزی میں اسے سٹل ہارٹ کہتے ہیں. دل کے اندر نہا خانے میں ایک لطیف ربانی ہے. علم کے ذرائع بنائے اللہ نے. علماء کے نزدیک، دانشوروں، سائنسدانوں، حکماء کے نزدیک 5 ذرائع ہیں جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں. دیکھ سن کر جان، بول کر سن کر بولنا، جاننا، سن کر جاننا، دیکھ کر جاننا. یہ بہت بڑے 2 ذریعے ہیں جاننے کے، علم کے، جسے ہم تعلیم میں بھی استعمال کرتے ہیں. استاد بولتا ہے، بچے سن کر سیکھتے ہیں. آج کل بصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے. بچوں کو مختلف تصویریں دکھائی جاتی ہیں تو پھر ان کے نام بتائے جاتے ہیں، پھر اس طرح سے وہ الفابیٹ انہیں یاد کرائی جاتی ہے، فکری جملے بنائے جاتے ہیں.
چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا، یہ 5 حواس خمسہ ہیں، لیکن ان 5 میں 2 بنیادی ہیں، سننا یا دیکھنا۔ ان حواس سے جو علم آتا ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہے، وہ علم نہیں ہے، علم کی ایک قسم ہے جسے خبر کہتے ہیں۔ دماغ میں جو چیز پہنچتی ہے اس کے زیر و بم، اس کے فائدے نقصانات، اس کا موقع محل کہاں استعمال کرنا ہے، یہ تو انسان سیکھ لیتا ہے، لیکن حق و ناحق کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ دل کی گہرائی لطیفہ قلب تک پہنچے۔ جو بات دل میں اترتی ہے وہ علم کہلاتی۔ عمل ہوتا ہے دل کے حکم پر، دماغ دل کا نائب ہے، وزیر ہے، اعصاب کو، جوارے کو، پٹھوں کو، نگاہ کو، سماعت کو دماغ کنٹرول کرتا ہے، لیکن حکم دل سے آتا ہے۔ دل جو حکم دیتا ہے سارے بدن سے دماغ وہ کام لیتا ہے۔ تو جو خبر دماغ تک رک جائے وہ خبر ہی رہتی ہے، اس پر ضروری نہیں کہ انسان عمل بھی کرے۔ لہذا ان 2 بڑے ذرائع کے ساتھ اس لطیفہ ربانی کا ذکر فرمایا کہ وہ ایسا قادر کریم ہے جس نے تمہیں سمع و بصارت دی۔ یہ 2 مین ذرائع ہیں علم کے، بڑے ذریعے، باقی 3 حصے بھی ان کے تابع ہو جاتی ہیں، اور ساتھ لطیفہ ربانی سجا دیا تمہارے دل کی گہرائی میں، تاکہ وہ حقائق قبول کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ برائی کو لطیفہ ربانی اور دل قبول نہیں کرتا۔ اگر دماغ اس پر برائی مسلط کرتا رہے تو وہ مر جاتا ہے، برداشت نہیں کرتا۔ اسی جب وہ دل مر جاتا ہے، اس کے اندر لطیفہ ربانی جب بجھ جاتا ہے چراغ، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر کو قرآن نے مردہ کہا ہے۔ قرآن نے کافر کو مردہ اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ لطیفہ ربانی اس کی روشنی بجھ چکی ہوتی ہے۔ کہ فرمایا ایسا کریم ہے کہ اس نے تمہیں جہاں سمع و بصارت یعنی حسیات دیں، وہاں جانچنے کے لیے ایک لطیفہ ربانی تمہارے سینے میں سجا دیا۔ قلیلا ما تشکرون، فرمایا آنکھوں کانوں سے تو ہر کوئی کام لے کر دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، یہ تو جانور بھی گزار رہے ہیں، کتا بلی بھی گزار رہے ہیں، چڑیا چھوٹا سا پرندہ ہے وہ بھی گزار رہی ہے۔ سارے جانور جتنے ہیں، حیوانات جتنے ہیں، چرند و پرند، مچھلیاں، آبی خشکی کے، سننا دیکھنا تو سارے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لطیفہ ربانی صرف تمہیں دیا ہے۔ اگر تم پھر اس کو بجھا کر اس زندگی میں واپس چلے جاؤ تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو کمال تمہارے پاس تھا اسے چھوڑ دو اور واپس حیوانی زندگی میں چلے جاؤ تو تم ان سے بھی بدتر ہو گئے، کہ انہیں تو یہ لطیفہ دیا نہیں گیا تھا اس لیے وہ حیوان ہے، تم اسے ضائع کا فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہے جو کفر کرتا ہے، اس لطیفہ ربانی کو بجھا کر محض سمع و بصارت کی لذتوں پہ فدا ہو جاتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، ہمیشہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ نفس کی خواہشات اور سمع و بصارت کے پیچھے بھاگ کر غرق ہو جاتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا، ایک حیات دی، ادراکات دیے، احساسات دیے، رشتے ناتے دیے، غذائیں دیں، دوائیں دیں، نعمتیں دیں، گھر دیے، اولادیں دیں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ یاد رکھو تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تم مکلف ہو، تمہاری جواب دہی ہوگی، تمہیں اس کی حضوری میں پیش ہونا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر جب کفار سے حشر کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں
اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں قیامت ہوگی تو پھر آپ کو تو قیامت کے بارے سارا پتہ ہوگا، تو اس کا وقت اور تاریخ بتا دیجئے کہ ہم تیاری کریں۔ یقولون متی ھذا الوعد، اگر آپ سچے ہیں تو پھر اس کا وقت بتا دیں، تاریخ بتا دیں، دن بتا دیں۔ قل انما العلم عند اللہ، فرما دیجئے کہ تم نے قیامت کا انتظام کرنا ہے، تم نے قیامت کے لیے میدان بنانا ہے، تم نے مردہ زندہ کرنے کے لیے کوئی مشینیں لگانی ہیں، تم نے لوگوں کو جمع کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے قیامت کا کہ تمہیں بتا دیا جائے۔ جس نے سب کچھ کرنا ہے وہ علم اس کو وہ جانتا ہے، تم نے قیامت کے لیے کچھ نہیں کرنا کہ وہ تمہیں بتائے کہ جی فلاں وقت یہ ہونا ہے تو اٹھو اس کا انتظام کرو، تم دارا اس سے کیا لین دین ہے۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ۔ اس کے وقت کا تعین، مردے کیسا زندہ ہوں گے، چل کر ایک جگہ کیسے آئیں گے، وہ کتنی کھلی جگہ ہوگی جہاں ساری انسانیت جمع ہو جائے گی، یہ ساری باتیں وہ خود جانتا ہے جس نے قیامت قائم کرنی ہے، جس نے لوگوں کو جمع کرنا ہے، جس نے ان سے جواب طلبی کرنی ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرا منصب یہ نہیں کہ میں قیامت کے میدان کو بنانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تمہارے اعمال بد کے برے نتیجے سے مطلع کرنا، یہ میرے فرائض منصبی میں۔ جو غلطی تم آج کر رہے ہو اس کا جو برا نتیجہ ہوگا اس کی خبر دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس غلطی کے مقابل نیکی کیا ہے، اللہ کن باتوں پہ راضی ہے، کن باتوں کو منظور فرماتا ہے، کن کو رد کر دیتا ہے، یہ بتانا یہ میرا منصب ہے۔ میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تعلیم و تربیت، نیکی سے آگاہ کرنا، برائی کے برے انجام سے بر وقت خبردار کرنا، یہ میرا منصب جلیل ہے۔ قیامت قائم کرنا میرے ذمہ داری نہیں ہے، نہ تمہاری ذمہ داری ہے، لہذا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اس کی واحد ذات جانتی ہے جس نے خود انتظام کرنے ہیں، قائم کرنی ہے، جواب طلبی کرنی ہے۔ اور فرمایا وہ وقت آ جائے گا، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب قیامت قریب سامنے آ جائے گی، قیامت جب واقع ہو جائے گی، سیت وجوہ الذین کفروا، اس وقت ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، خوف کے مارے چہرے ہیبت ناک ہو جائیں گے، ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ کافروں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، خوف سے، ڈر سے، ہیبت سے، جہنم کی ہیبت سے، عذاب الہی کی ہیبت سے ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ اس وقت اعلان کیا جائے گا، وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدْعُونَ، یہ ہے وہ دن جس کو تم دعوت دیا کرتے تھے کہ آ جائے قیامت، قائم کر کے دکھاؤ قیامت، کب آ رہی ہے ہمیں بتاؤ۔ اس وقت انہیں یاد دلایا جائے گا کہ یہ آج، یہ قیامت ہے جس نے تمہارے چہرے مسخ کر دیے، تمہارے حلیے بگاڑ دیے۔ ابھی تو واقع ہوئی ہے، ابھی تو اگلا کام باقی ہے، حساب کتاب، عذاب ثواب، جہنم باقی ہے، گزرو گے تو پتہ چلے گا، ابھی تو پل صراط آگے ہے، یہ تو ابتدا ہے اور ابھی تمہاری شکلیں مسخ ہو گئیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں۔
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔